اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ کتاب شریف مناقب کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 184 پہ ایک روایت ہے جس میں ایک مکالمہ ہے جناب ابو بصیر کا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک درخواست ہے، ایک گفتگو ہے کہ جس میں اپنا مدعا تو پیش نہ کیا اور مولا نے خود ہی اس مدعا کے مطابق ان سے گفتگو شروع کر دی، لیکن اس مدعا تک پہنچنے، اس درخواست تک پہنچنے کی جو تمہید باندھی اس کے اندر فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور کمالات ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس روایت کے اندر ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ جس میں جناب ابو بصیر کے یہ جملے ہیں کہ قل تو لے ابی جعفر علیہ السلام، میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، کب لما ذہب بصری، جب میری بینائی جا چکی تھی، نابینا ہو چکا تھا، میں نے عرض کیا کہ آپ انبیاء کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ قال نعم، مولا نے فرمایا کہ ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ قل تو میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث انبیاء ہیں، علم کل ما علموا، وہ سب جانتے ہیں جو انبیاء جانتے تھے۔ قال نعم، مولا نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو پھر میں نے عرض کی، دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کو لے کے جا رہے ہیں جناب ابو بصیر اپنے مدعا کی طرف، جو کہ بیان کرنے سے پہلے امام علیہ السلام نے اس کی طرف بات کو پلٹا دیا، لوٹا دیا۔ کل تو میں نے عرض کی فَأَنْتُمْ تقدرون، تو آپ پھر یہ قدرت رکھتے ہیں یقیناً، جب انبیاء کے وارث ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارث آپ ہیں اور وہ وراثت منتقل ہوئی ہیں، تو وہ جو کرتے تھے ظاہر ہے کہ پھر آپ بھی کر سکیں گے۔ یہیں سے وہ نقطہ لے کے کہتے ہیں، میں نے عرض کی کہ فَأَنْتُمْ تقدرون، آپ قدرت رکھتے ہیں، أَن تُحْيُوا الْمَوْتَى، آپ مردوں کو زندہ کریں، یہ قدرت رکھتے ہیں، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور یہ جو بیماریاں تھیں، نابینائی تھی، برس کی بیماری تھی، ان کو آپ شفا دے سکتے ہیں۔ قال نعم بإذن اللہ، مولا نے کیا فرمایا، ہاں ہم دے سکتے ہیں یہ شفا بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہم یہ ان بیماریوں کو درست کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک جب پہنچے تو اب ابو بصیر کو کہنے نہیں دیا مولا نے کہ ہاں اب تم کہو کہ تمہاری، یا انتظار کریں کہ اب وہ کہے کہ میری بینائی کا مسئلہ ہے تو میری شفا جو ہے اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ، خود ہی پہلے ہی فرمایا، ثم قال فدن منی یا ابا محمد، آؤ آؤ میرے قریب آؤ ابو محمد، جناب ابو بصیر کو ابو محمد انہی کے لیے یہ لفظ ہے۔ فمسح علی، یہ ابو بصیر کے جملے ہیں، فمسح علی وجہی وعلی عینی، مولا نے اپنے ہاتھوں سے مس کیا، مولا نے اپنے ہاتھ پھیرے میرے چہرے پہ اور میری آنکھوں کے اوپر، فابصرت الاشیاء، مجھے چیزیں دکھائی دینے لگ گئیں، میں دیکھنے لگ گیا، میری بینائی لوٹ آئی، آنکھوں میں نور لوٹ آیا۔ قال علی، جب یہ ہوا تو پھر مولا نے مجھے ایک بات کی، بڑی قابل غور بات ہے، اتحب ان تکون ہکذا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ جو بینائی تمہاری لوٹ آئی ہے، دیکھنے لگ گئے ہو، اسی طرح رہو، برقرار رہے اب یہ کیفیت تمہاری؟ وَلَكَ مَالِ النَّاسِ، لیکن ہوگا کیا کہ جو لوگوں کے ساتھ پھر پیش آئے گا قیامت کے دن، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، جو لوگوں کے حق میں ہوگا وہ بھی وہی تمہارے حق میں ہوگا، جو ان کے خلاف جائے گا وہی تمہارے خلاف، یعنی جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا سزا و جزا کا، تم پھر چونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں تو بینائی ہے ان کی، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے اب تم بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے ہو، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، پھر حساب کے مطابق آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے، بس باقی لوگوں کا جیسے ہوگا معاملہ، تمہارا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوگا قیامت کے دن۔ یا دوسرا آپشن کیا ہے تمہارے لیے، او تعود کما کنت، یا پلٹ جاؤ اس کیفیت میں جیسے تم تھے، یعنی بینائی نہیں تھی تمہاری ابھی کچھ دیر پہلے، اس کیفیت میں پلٹ جاؤ۔ وَلَكَ الْجَنَّةُ خَالِصًا، لیکن پھر خالص جنت تمہیں مل جائے گی، پھر اس پروسیس سے بچ جاؤ گے جو لوگوں کے ساتھ ہونا ہے اس نابینائی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ کل تو میں نے مولا سے عرض کی، اعود کما کنتو، میں واپس پلٹ جانا چاہتا ہوں کہ جس کیفیت میں پہلے تھا، مجھے نابینا کر دیجئے، مجھے اندھا بنا دیجئے۔ فمسح علی عینی، پھر مولا نے ہاتھ پھیرا میری آنکھوں کے اوپر، فعدت کما کنتو، میں پلٹ گیا اس کیفیت میں جس میں پہلے تھا۔
پھر کہتے ہیں میں نے ابن ابی عمیر کو یہی بات بتائی، تو ابن ابی عمیر کے یہ جملے ہیں کہ اشہد ان ھذا حق کما ان النہار حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات، یہ واقعہ، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، یہ تم نے بتایا، یہ اسی طریقے سے حق ہے جس طریقے سے یہ دن اور دن کی روشنی حق ہے۔ اور اب یہاں پہ کئی نکات ہیں، ایک نکتہ اور ایک پوائنٹ ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ بینائی ذمہ داریاں لے کے آتی ہے اور حساب کتاب کے کٹہرے میں انسان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ بصارت، یہ سماعت، یہ لامسا اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں پروردگار کی، یہ خالی آنکھوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ پروردگار کی جتنی نعمتیں ہیں قیامت کے دن ان کا مجھے بھی، سننے والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں ایک شعر بھی ہے کہ باقر کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اہل دل علیہ الصلوۃ والسلام، باقر کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اہل دل، پہلی رجب کو دیکھ لیا 14ویں کا چاند۔ اور اسی مناسبت سے ہی حضرت کی اس روایت سے استفادے کی کوشش کی کہ ہم یہ ماہ مبارک رجب ہے، ماہ مبارک شعبان ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، یہ اپنی تربیت، اپنی اصلاح اور اپنی طرف پلٹنے کے دن ہیں، خدا کی طرف پلٹنے کے دن ہیں اور مہینے ہیں کہ جن میں ہم توجہ کریں خدا نے کیا دیا ہے، ان نعمتوں سے ہم نے استفادہ کیا کرنا ہے، چونکہ بالآخر ان نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ جیسے ابو بصیر کے سامنے مولا نے فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو بینائی تو پھر معاملہ حساب کتاب والا ہوگا، سوال جواب پھر ہوگا، اس سے نہیں بچ سکتے ہو۔ تو یہ سوال جواب آنکھوں کے بارے بھی ہوگا، کان کے بارے بھی ہوگا، زبان کے بارے بھی ہوگا، کیا کہا اس سے، قدموں کے بارے بھی ہوگا کہ کہاں گئے۔ تو پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح استفادہ کریں ان نعمتوں کا، اور وہ اپنی رحمتوں، اپنی نعمتوں کے سائے میں ہمیں دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی رکھے، اور اپنی مغفرت کے سائے میں، اپنی عنایات کے سائے میں ہمیں قرار دے، اور ہم بہترین طریقے سے جیسے یہ مہینے آ رہے ہیں ان سے استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔